وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے اور یہاں ہمارے گروپ میں بھی آئی ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال ہمارے معراج الدین صاحب نے کافی اچھا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ رافضی، یہ گھوڑے کو پوجنے والے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یہ علم والے، یہ پنجے والے، یہ صحابہ کو سب و شتم کرنے والے کافر اور مشرک اور سبیلیں لگانے والے، یہ اگر اعتراض کریں صحابہ کے اوپر یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، تو بڑی ہی عجیب بات ہے اس دور کی۔ دیکھیے، اعتراض کرنے والے تو قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں، آخر وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اور کتنے انسان ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی قرآن کا قصور ہے یا انبیاء کی دعوت میں کوئی نقص رہ گیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ نہیں، یہ خود مجرم ہیں، یہ خود مجرم ہیں۔ تو ان احادیث کے اوپر یہ رافضی اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا یہ جو اینکر ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک آدمی ہے۔ تو اس کی ہاں میں ہاں ملایا جا رہا ہے، خود اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، نہ فہم ہے، نہ ایمان ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ملے ہوئے، سارے آپس میں ملے ہوئے، یقین کیجئے۔ اس طریقے سے بہرحال موقع ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک زندگی دی ہے، موقع دیا ہے اور اختیار ہے ان کو، چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کریں، چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کریں۔ دیکھیے، دو باتیں ہوئی ہیں گمراہی پھیلانے کی اور پھیلنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی روایتوں کے ذریعے جو چیزیں آئی ہیں وہ تو ہیں ہی جھوٹی روایتیں، ان کی کلی کھول دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی آیات کو تروڑ مروڑ کے جو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، یہ اصل ظلم ہوا ہے۔ اور یہ شیعہ سارے یا علی مدد کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو مارتے پیٹتے اپنے آپ کو، ماتم کرتے ہیں، گھوڑے کو پوجتے ہیں، اس کو بھی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے صوفیہ نے وحدت الوجود، وحدت الشہود قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہم وحدت الوجود کو پورے قرآن کی ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سرار وحدت الوجود کے عقیدوں کو سورہ الحشر سے ثابت کرتا ہے۔ اشرف علی تھانوی اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا، یہ قرآن کی سورہ زمر سے ثابت کرتا ہے۔ محمد حنیف یوسف علیہ السلام کے سجدے کو سورہ یوسف سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا، یہ شیطان کا چیلا ہے اور یہ تو بالکل شیطان کے چیلے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح روایات ہیں، اور یقین کیجئے گویا روح ہے اس پورے دین اسلام کے مزاج کی اور ایمان اور عقیدے کی، پوری طرح کھول کے بیان ہوتا ہے، پوری طرح صحیح بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ایمان عقیدے کی باریکیوں بیان ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ تروڑ مروڑ کے ایمان کے خلاف ایک محاذرہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے بھائی، ان کی اپنی بدقسمتی ہے اور یہ مجرم ہیں بہت بڑے، اور بڑا کمر توڑ معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ باقی یہ بات ایک اس نے کہی ہے جو ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں، الٹا چور کو توال کو کانٹے ڈھانٹے۔ ہم نے یہ ثابت کیا جو ان کی اکابرین کی کتابوں میں ہیں، چاہے یہ ہزار ہزار سال ہو گئے ہیں ان کی کتابیں ہیں، عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی، علی اجویری کی، کشف المحجوب والے کی، پھر واقدی شیعہ کی، پھر تفسیر ابن کثیر، اور یہ جو خمینی کی باتیں ہیں اور ان کی جو کافی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کفر و شرک سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں ان کو یا تو آگ لگا دو یا دریا برد کرو، ان کے اوپر تمہارا سارا دین کھڑا ہے۔ تو وہی بات اس بے ایمان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں اور صحیح مسلم کے بارے میں کہہ دی کہ ان کتابوں کو جلاؤ، تمہیں نہ جلائیں، تمہارا جو سارا دین کفر شرک ہے وہ جلانے کے لائق ہے، ردی میں ٹوکری پہ پھینکنے کے لائق ہے۔ باقی اصل میں یہ دشمن قرآن کے ہیں اور صحیح حدیث کے دشمن ہیں، اور امام بخاری کی وجہ سے بہت لوگوں کو بخار ہوتا ہے کیونکہ اس نے جڑیں کاٹ دی اس رفضیت کی۔ ایک دو روایتیں ہی اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مان لی جائیں تو ان کی ساری رفضیت جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اس کا اصل میں۔ باقی آپ نے جو دلائل سے مناسب جواب دے دیے اس کو
اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور یعنی انہوں نے دین کو بالکل بدلی کر دیا، ان رافضیوں نے پورے ایمان بدلے، عقائد بدلے، تاریخ بدلی، اذان بدلی، کلمہ بدلا انہوں نے، اور صلوات کے اوقات بدلے، زکوٰۃ کے سسٹم کو بدلی کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ آج زمین کے اوپر شاید ہی ان سے زیادہ غلیظ عقیدہ کسی گروہ کا ہو جو ان شیعوں کا ہے، ان رافضیوں کا اور قادیانیوں کا ہے۔ اور پھر یہ ہر اول دستہ ہے اس کے، یہ بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث، سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں، یقین کیجئے سب میں شرک ہے، کوئی ایک بھی شرک سے خالی نہیں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ سب سے کم جو شرک جس مسلک میں یہ اہل حدیث ہیں، حنبلی ہیں یا سعودی ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دور سے جو ہم صلاۃ والسلام پڑھیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پہنچایا جاتا ہے، اور اگر کوئی قبر کے اوپر اگر پڑھے تو روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی ایسی ایسی روایتیں ہیں، یقین کیجئے بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ احمد بن حنبل شیعہ تھا، تقیہ کیا تھا اس نے، بالکل واقدی بھی شیعہ تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ واقدی بھی سنی تھا، واقدی شیعہ تھا، تو یہ سارے آپس میں انہوں نے مل کے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے بڑی بات، ضروری بات یہی ہے کہ توحید کی دعوت پیش کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، یہ قرآن حدیث کا نام لے کے آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، مدرسے چلا کے آئے ہیں، سننے لے کے آئے ہیں، ایمان خالص کے یہ دشمن۔